نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ المولانا العظیم اللهم صل على سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی واجب الاحترام میرے معزز ناظرین گرامی، آج درس قرآن نور قرآن کے سلسلے میں آپ کے سامنے صرف حروف مقطعات کا علم شیئر کروں گا. امید ہے کہ آپ میرے اس معلومات کو آپ اپنے دیگر احباب کے سامنے بھی شیئر فرمائیں گے. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے علم کو آپ شیئر فرمائیں تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے اور اس کا ثواب بھی عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ حروف مقطعات، آج حروف مقطعات کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں. تو حروف مقطعات تقریباً قرآن مجید فرقان حمید میں 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، یاسین. بعد حروف سنگل بھی آئے ہیں جیسے صاد، قاف، نون، اور 5 بھی آئے ہیں. اچھا، ان حروف میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تائید کی ہے مفسرین نے، کہ یہ جو حروف ہیں ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے. لیکن اگر غور و فکر کیا جائے تو کچھ سمجھ میں اس حروف مقطعات کے حوالے سے کچھ راز اس کے سمجھ میں آتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور کل حروف تہجی جو عربی کے ہیں، یعنی کل الفابیٹس جو ہیں وہ بھی 29 ہی ہیں. اور اس میں بھی اگر الف اور حمزہ کو ایک سمجھا جائے تو یہ 28 بنتے ہیں، اور 28 کا جو نصف ہوتا ہے وہ 14 ہوتا ہے. تو یہ حروف کل 14 ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں حروف مقطعات آئے ہیں. ان کی کل تعداد 14 ہے. یہ تقریباً 29 مقامات پہ آئے ہیں. پھر اگلی بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ حروف مقطعات جہاں بھی آئے ہیں نا، اب کثرت کے ساتھ سوائے چند ایک جگہوں پہ، اور وہ چند ایک جگہوں میں بھی استعمال ہوا ہے، 2-3 آیت چھوڑ کے آگے کتاب کا ذکر آیا ہے. لیکن ان چند جگہوں کو چھوڑ کر جہاں بھی آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کا ذکر آیا ہے. جیسے الف لام میم، تو سورہ بقرہ میں آگے کیا ہے؟ ذالک الکتاب، یاسین والقرآن الحکیم. تو اس کا مطلب ہے یہ حروف مقطعات کا تعلق کوئی ربط اس کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ایسا ہے جو کہ سمجھا جا سکتا ہے یا پھر کوئی راز ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا مختلف مفسرین نے معنی کیا کیا ہے. بعض مفسرین نے یہ بات ان کی قابل غور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اس وقت عام فہم تھے، عربی لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، شعراء لوگ، ادیب لوگ اس کو اپنے کلام میں، اپنے شاعری میں استعمال کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ جانتے ہوتے تو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید جب اتر رہا تھا تو کافروں نے اور یہودیوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اور وہ ضرور اعتراض کرتے کہ یہ کیسا کلام ہے جسے تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ ضرور اس پر اعتراض کرتے. اچھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، لیکن صحابہ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے حضور سے ضرور پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حروف سے کیا مراد ہے. تو نہ صحابہ کا پوچھنا ثابت ہے اور نہ ہی منکرین قرآن کا، قرآن جو اعتراض کرنے والے تھے ان کا قرآن کے ان حروف پر کوئی اعتراض تاریخ سے، احادیث سے ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک عام فہم حروف یہ اس وقت بھی ہوتے تھے، استعمال ہوتے تھے، جن سے وہ لوگ بھی واقف تھے، تبھی نہ انہوں نے اعتراض کیا اور نہ ہی صحابہ نے کوئی حضور سے سوال فرمایا. اب رہی بات یہ کہ ان حروف کا استعمال، تو آپ دیکھیں کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں ان صورتوں کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں یہی حروف آئے ہیں. مثلا سورہ قلم میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ نون استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کی شروع میں نون آیا ہے. یہ سورۃ البقرہ میں الف لام میم آیا ہے تو سب سے زیادہ مرتبہ الف استعمال ہوا ہے، اس کے بعد لام استعمال ہوا ہے، اس کے بعد میم. الف تقریباً 4600 مرتبہ استعمال ہوا ہے،
اور اس کے بعد لام جو ہے وہ تقریباً 3204 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد میم جو ہے یہ 2195 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا ایک راز یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جن صورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں، گویا ان صورتوں کے اندر سب سے زیادہ ان حروف کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کیوں کیا گیا ہے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات یہ ان صورتوں کے راز ہیں جن صورتوں کے شروع میں یہ استعمال ہوئے ہیں، تو یہ ان صورتوں کے راز ہیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، اس میں الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو کہ وجود اول ہے، اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جو درمیانی واسطہ ہیں، اور رب کائنات سے یہ عظیم کلام وہ لیتے تھے، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچاتے تھے، یہ عظیم فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ تو لام سے مراد وہ مراد ہیں، اور میم سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی آخر زمان ہیں، نبی آخر ہیں، اور ان سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضور کا نام محمد، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مراد ہیں۔ اور پھر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو الف لام میم، یہ الف کا چونکہ مخرج وہ ہمارا حلق ہوتا ہے، ابتدائی حلق ہے، اور لام جو ہے وہ ہمارے درمیان سے منہ سے ادا ہوتا ہے، منہ چونکہ درمیانی مخرج ہے، زبان و تالو سے ادا ہوتا ہے لام، اور اس کے بعد جو میم ہے وہ ہمارے لپ سے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ بڑے 3 مخارج ہیں، حلق ہو گیا، منہ ہو گیا، اور جو ہمارے ہونٹ ہو گئے، تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا اول درمیان آخر ہر دم جو ذکر ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم دعا کے دوران ان حروف مقطعات کا استعمال کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اس سے مراد مفسرین نے لیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ بھی دلالت کر سکتے ہیں، بعد نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ دلالت کرتے ہیں، اور ایک دوسرا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اور اس کی صفات پر بھی دلالت کرتے ہیں، اور ایک چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے اسماء پر دلالت کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کے نام ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے 5واں قول کہ یہ قرآن مجید کے سورتوں کے نام پر دلالت کرتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اللہ پر، جبریل امین پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دلالت کرتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات بتاتے ہیں کہ پہلا کلام ختم ہو گیا، اب نیا کلام شروع ہوا ہے، تو پہلے کلام کے اختتام پر اور نئے کلام کی ابتدا میں یہ استعمال ہوئے ہیں۔ بہرحال مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان پر گفتگو واجب نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان واجب ہے، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کا سچا کلام ہے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے آل بھی جانتے تھے، اصحاب بھی جانتے تھے، اور یہ کاملین بھی ان کے رازوں سے واقف ہیں۔ واللہ عالم۔ بہرحال ہمیں ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور برکت کے لیے، ثواب کے لیے ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے، ان کی قرات بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو بھی اس نے احکامات جاری کیے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے منع کیا ہے مولا ہمیں ان سے بچنے کے لیے، شیطانی شرارتوں سے بچنے کے لیے، شیطانی حرکتوں سے بچنے کے لیے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔